کل ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہونے جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا. ہنگامہ خیز ہم آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی تمام بڑی بار کونسل، سندھ بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور وکلا تنظیموں نے اس اجلاس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ کس انداز میں معزز چیف جسٹس ججز کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان بار کونسلز کے مطابق اپنی کہیں نہ کہیں منمانی نظر آ رہی ہے اور اپنے وہ اختیارات سے بقول جسٹس قاضی فائصہ وہ غیر قانونی ان کا استعمال کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو اس پر بتائیں گے یہ تمام کیا سیاست ہے اور کیا معزز چیف جسٹس کل یہ 5 ججز ایلیویٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں، اور معزز چیف جسٹس کو کیا اپنے ساتھی ججوں پر اعتماد نہیں رہا، وہ کس طرح سے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، خصوصاً جسٹس منصور علی شاہ پر. ہم اس پر بھی آپ سے آج بات کریں گے اور اس میں اٹارنی جنرل اس اجلاس میں اور جو لا منسٹر ہیں وہ کیا پوزیشن لیں گے یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے ایکسکلوزیولی. تو یہ ساری خبریں ہم آپ کو دیں گے. آپ کو معلوم ہے معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو ججز ایلیویٹ کرنے کے لیے جو تجویز کیے تھے وہ ہم نے آپ کو اس دن بھی بتائے تھے، نام ان کے آپ کو یاد ہوں گے. اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بھر میں ایک بار کونسلز کی طرف سے ایک ریئیکشن آ رہا ہے کہ یہ ججز کس بنیاد پہ ایلیویٹ کیے جا رہے ہیں اور ان کے جونیئر ہونے پہ کوسچن اٹھایا جا رہا ہے. اور جونیئر ہونے میں پہلی دفعہ کوسچن نہیں اٹھایا جا رہا ہے، یہ ایک پہلے سے یہ معاملہ چل رہا تھا. بار کونسل سٹرائک کر رہی تھیں اس کے اگینسٹ اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس محمد علی مظہر کی ایلیویشن کے وقت بہت زیادہ لے دے ہوئی تھی. لیکن بہرحال اس وقت معزز جسٹس جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے گلزار احمد اور پھر ابھی معزز جسٹس عمر عطا بندیال ان کو ایلیویٹ کرنے میں کامیاب رہے تھے. لیکن اب جب کی پی ٹی آئی حکومت تبدیل ہوئی ہے تو معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اپنے لائک مائنڈڈ ججز کی اکثریت کھو چکے ہیں، اپنے لائک مائنڈڈ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کو کھو چکے ہیں، اپنے لائک مائنڈڈ لا منسٹر جو کہ ایک غدار آمر جنرل مشرف کا مجرم کا وکیل تھا فروغ نسیم، اس کی حمایت کھو چکے ہیں. تو اب پھر اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ معزز چیف جسٹس کی شاید بار کونسلز میں ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ فرسٹریشن بھی ہے، اسی وجہ سے وہ سو موٹو نوٹس بھی لیا گیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خط کے اوپر کہ جی دیکھیں پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں. اور پھر اب پنجاب حکومت میں تبدیلی کا بھی جو فیصلہ آیا اس میں سب بار کونسلز نوٹ کر رہی ہیں کہ قاسم سوری کی رولنگ کالعدم قرار دینے والے میں اس طرح کی ہارش لینگویج نہیں استعمال کی گئی جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے یوز کی گئی. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں معزز چیف جسٹس اور ان کے لائک مائنڈڈ دوست بیٹھے ہوئے تھے جسٹس اعجاز اللہ احسن اور جسٹس منیب اختر، اور اسی لیے اس بینچ کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا اور وہ پھر فیصلے میں ریفلیکٹ بھی ہوئے وہ تحفظات کہ کیوں ان جماعتوں کے تحفظات تھے. تو اب ہم آپ کو یہ تفصیلات بتانے جا رہے ہیں. معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو چیئرمین ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، اس میں جسٹس شاہد وحید جو لاہور ہائی کورٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیسر رشید خان اور سندھ ہائی کورٹ سے 3 ججز جسٹس سید حسن اظہر رضوی چوتھی پوزیشن پر ہے، جسٹس محمد شفیع صدیقی 6 نمبر پر ہے سندھ ہائی کورٹ میں، جسٹس نعمت اللہ جو سندھ ہائی کورٹ میں 7ویں نمبر پر ہیں. ان کے نام تجویز کر رکھے ہیں. تو اس کے اوپر سب سے پہلا تو جو آیا، ہم جانتے ہیں کہ اس میں دیگر بھی ممبران کے شدید تحفظات ہیں، بار کونسلز کے ممبران کے تحفظات ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلے وہ اس جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اس متنازعہ انداز میں بلانے پر، جبکہ ملک میں ججز کی چھٹیوں کے دن چل رہے ہیں اور اس میں ججز خود چھٹی لے کے گئے بھی ہیں، جس میں جسٹس قاضی فائز صاحب بیرون ملک ہیں جو کہ اگلے چیف جسٹس پاکستان ہیں، اور جو سینئر پیونر جج ہیں، موسٹ سینئر پیونر جج ہیں اس سپریم کورٹ کے. تو بظاہر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں اجلاس بلانے نے بہت لوگوں کی جسے کہتے ہیں وہ کان کھڑے کیے ہیں. تو معزز چیف جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس کے اوپر ایک طویل خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. اس سے پہلے وہ ہمیشہ جب خط لکھتے تھے تو وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے کنڈکٹ پر اعتراض اٹھاتے تھے, لیکن یہ پہلا ان کا خط ہے جس میں انہوں نے بظاہر نہیں بلکہ اسٹریٹ وے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ایڈریس کیا ہے اور ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ تکبر اور انا کا شکار مت ہوں. انہوں نے کہا, اس خط میں ہم آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں, تو تھوڑی سی ہائی لائٹس دے دیتے ہیں. اس خط میں انہوں نے کہا کہ آپ میں جانتے ہیں کہ میں چھٹی پر آیا ہوا ہوں, میں موسٹ سینئر پیونے جج ہوں, اور پچھلی جو 2 میٹنگز آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں ججز تعینات کرنے اور لاہور ہائی کورٹ میں ججز کنفرم کرنے کی بلائی تھیں, وہ دونوں 28 جون اور 27 جون والی میٹنگز جے سی پی کے ممبران نے متفقہ طور پہ پوسٹ پون کروائیں کہ سوائے آپ موجود چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور آپ کے دوست جسٹس اعجاز الحسن کے علاوہ تمام جے سی پی ممبران نے اپوز کیا کہ ابھی ان کی یہ میٹر کو نہیں دیکھنا چاہیے, ججز کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور وہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود جبکہ وہ بھی آپ نہیں کروا سکے, آپ نے دوبارہ سے جے سی پی کی میٹنگ جب دیکھا کہ میں ابھی بھی بیرون ملک ہوں, آپ نے بلا لی ہے, اور 28 جولائی کو آپ 5 ججز سپریم کورٹ میں انہوں نے ورڈ یوز کیا, پیکنگ کرنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو 5 ججز سے بھرنا چاہتے ہیں, جو کہ 17 ججز جو کل ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 1/3 میجورٹی بنتی ہے سپریم کورٹ کی, جن کو یہ بھرنے کے لیے ویکنسیاں موجود چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی چھٹیوں میں یہ اجلاس بلا رکھا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر جسٹس قاضی فائز سے اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے میں بیرون ملک چھٹی پر ہوں, جو اٹارنی جنرل اشرف انصاف ہیں وہ بھی اپنی ایک سرجری کی وجہ سے بیرون ملک ہیں اور وہ سرجری سے بھی ریکور کر رہے ہیں. آپ مطلب بڑے طریقے سے آپ نے 2 ممبران کو مائنس کیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس سے, تاکہ وہ اپوز ہی نہ کر سکیں آپ کے نامینیز اور آپ اپنی میجورٹی سے ان کو تعینات کر لیں. اور اس میں وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس میں ایک جج ایڈوانس آپ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ جج آپ جسٹس سجاد علی شاہ کی جگہ ایلیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کو آپ اسی اجلاس میں جسٹس سجاد علی شاہ کو بٹھا کر ان سے انڈورسمنٹ لیں گے کہ وہ اپنی جگہ پر جج بھی تعینات کروا کے جائیں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں, جسٹس قاضی فائز سے کہتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کسی کا جسے کہتے ہیں وہ بادشاہت قائم ہو گئی ہے, کیا ہے کنگڈم ہے کسی کا, کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ اپنا جو جانشین ہے وہ نامزد کر کے جائے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسے سجاد علی شاہ اپنا جانشین لگا کر جائیں گے. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بظاہر یہ تاثر ہے جو بار کونسل میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیونکہ جسٹس سجاد علی شاہ نے اگست میں ریٹائر ہو جانا ہے اور ان کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ نے آنا ہے, اور جسٹس سجاد علی شاہ اگین موجود چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لائک مائنڈڈ ہیں. آج ہی انہوں نے پی ٹی آئی کی ایک وہ جو درخواست تھی جس کو رجسٹرار نے آبجیکشن لگا کے واپس کیا تھا, جسٹس سجاد علی شاہ نے اس کی چیمبر ہیڈنگ کر کے اس کو سپریم کورٹ میں فکس کروانے کی منظوری دے دی. تو یہ جسٹس سجاد علی شاہ جو کہ موجود چیف جسٹس کے لائک مائنڈڈ ہیں, ان کو پریفر کیا جا رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر, کہ جسٹس منصور علی شاہ کیا یا تو موجود چیف جسٹس بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اتنے اہل نہیں ہیں کہ وہ کسی جو اگلی سپریم کورٹ میں تعیناتی ہونی ہے جسٹس سجاد علی شاہ کی ریپلیسمنٹ میں جو آنے ہیں جس جج نے, کیا وہ ان کو ایویلویٹ کرنے کے اہل نہیں ہیں جسٹس منصور علی شاہ, یا جسٹس منصور علی شاہ کی رائے درست نہیں ہوتی, یا جسٹس منصور علی شاہ ایک قابل جج نہیں ہے, یا جسٹس منصور علی شاہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر بننے کے جسے کہتے ہیں قابل نہیں ہے, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے کہ اس سے پہلے کوئی ممبر بن جائے میں جسٹس سجاد علی شاہ سے اپنی مرضی کے جج انڈورس کروا لوں. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں, اس طرح سے آپ اپنے ایک موزز جج پر جسٹس منصور علی شاہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, جن کو بارے میں لاہور ہائی کورٹ میں سب سے انڈیپینڈنٹ مائنڈ جج جن کو مانا جاتا تھا. یہ پہلے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے جج ہیں جنہوں نے اپنے تمام ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے, ٹھیک ہے, ویب سائٹ پہ ڈالے تھے اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کے. اس جج سے کہ آپ کو کیا ان سے کوئی بظاہر کوئی خوف ہے کہ اس وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ ان سے پہلے جسٹس سجاد علی شاہ کے ذریعے میں جج انڈورس کروا لوں؟ یہ کس طرح سے چل رہا ہے سارا معاملہ؟ پھر آپ دیکھیے جسٹس قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ
وہ کوٹ پیکنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کوٹ پیکنگ چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کچھ ممبران کو چاہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کارروائی کا حصہ نہ بنے. پھر وہ جسٹس قاضی فائز صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، ایک تو جسٹس سجاد علی شاہ کے ذریعے انہی کا جانشین نامزد کروا کے تعینات کروانا غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اکیلے 5 ججز کو نامینیٹ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کے لیے، تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ غیر آئینی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جس طرح سے آپ نے بینچز سے باہر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم سب جانتے ہیں جیسے قاضی فائز صاحب کہ طلاق کے امور فکس ہو رہے ہوتے ہیں، جائیدادوں کے جھگڑے فکس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فلانا واپڈا کا میٹر کاٹ کے لے گیا، اس کے معاملے فکس ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ سلوک یہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور یہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں پورے ملک میں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. وہ اپنی عدالت کے اندر کیا انصاف کر رہے ہیں آپ یہاں سے دیکھ لیں. تو اس پر بھی جسٹس قاضی فائز صاحب نے اعتراض اٹھایا اور پھر وہ انہوں نے ورڈ یوز کیا تکبر کا، انا کا موضوع چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے کئی قرآنی اور احادیث کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں اس کتنا بڑا آپ کا یہ جو فعل ہے، یہ مطلب وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا کہ یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے جو ججز آپ نے نامینیٹ کیے ان کے ڈاکومنٹس بھجوا دیں. وہ اسپین میں میڈرڈ ایمبیسی سے بار بار چیک کرتا رہا، آپ نے نہیں مجھے بھجوائے، ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے موبائل کے اندر تو اتنی اسپیس نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ 2347 صفحات کے ڈاکومنٹس بھیجیں گے تو میرے موبائل میں وہ سارے آ جائیں گے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ کس طرح سے یہ چل رہی ہے. اور پھر اسی چیز کو لے کے اب آپ دیکھیے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس نے آج ایک پریس ریلیز میں کہہ دیا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ فوری طور کا ایک ورڈ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک قانون سازی کرے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرے، اور ریگولیٹ کن اختیارات کو کرے کہ وہ جو اپنی مرضی کا بینچ بنا لیتے ہیں اور وہ جو کینسز اپنی مرضی سے بینچز کے آگے فکس کرتے ہیں، ان اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب انہی اختیارات پر بات ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس مطلب خدا نہ خواستہ مطلب ایسے وہ یہ معذرت کے ساتھ یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، ایسے آمرانہ اختیارات ہیں کہ وہ جس چاہے جج کے سامنے اپنی مرضی کا کیس فکس کریں، جس چاہے جج کو چاہے جس بینچ میں بٹھائیں، جس سے نکال دیں، اور جس جج کو ہائی کورٹ سے نامینیٹ کریں کہ وہ سپریم کورٹ آئے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بہت پاورفل اختیارات آپ نے دے دیے ہیں، اور اس وجہ سے اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں منمانی چل رہی ہے ایک طرف سے موجود چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کی، کہ وہ جو جس طرح سے بینچز بن رہے ہیں جس پر وفاقی حکومت نے پوری نے اعتراض کیا ہے، بار کونسلز اعتراض کر رہی ہیں، تو ہم پھر یہ ورڈ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بظاہر ایسے ہے کہ منمانی چل رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر. پھر اسی طرح سندھ بار کونسل نے بھی ججز کی ایلیویشن پر شدید اعتراض کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو جونیئر ججز بار بار ایلیویٹ کر رہے ہیں اس سے سینئر ججز کا کام افیکٹ کر رہا ہے، ان کا morale افیکٹ کر رہا ہے. اور انہوں نے موجود چیف جسٹس کو کہا ہے کہ آپ برائے مہربانی یہ پوسٹ پون کریں، ان کے ناموں کو واپس لیں جو آپ نے جونیئر ججز نامینیٹ کیے، یعنی کہ 4تھی 5ویں 6ٹھی 7ویں نمبر کی پوزیشنوں والے. اور انہوں نے کہا کہ موجود چیف جسٹس صاحب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی صوبائی ہائی کورٹ سے موسٹ سینئر ججز کا انتخاب کریں. یعنی کہ اب دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے جس کا انہوں نے ریفرنس بھی دیا اس میں جسٹس اطہر من اللہ اتنے قابل جج ہیں، امریکہ تک میں ان کے عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے جاتے ہیں امریکہ کی عدالتوں میں. ان کو آپ اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے کہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے، اور وہ سندھ ہائی کورٹ سے 4تھے 6ٹھے اور 7ویں نمبر کی پوزیشن سے آپ ججز کو لانے کو تیار ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے 4تھے نمبر کی پوزیشن سے جج کو لانے کو تیار ہیں. قابل ججز ہوں گے یہ بھی، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ قابل نہیں ہوں گے، لیکن جس انداز میں لائے جا رہے ہیں آپ ان ججز کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں کہ یہ ججز کے بارے میں ایک امیج قائم ہو جائے گا کہ یہ کیوں آئے، کیا ان کو خاص وجہ تھی کہ ان کو جونیئر پوزیشن سے پک اینڈ چوز کیا گیا. یہ ایک اچھا تاثر نہیں ہوگا. اور جسٹس قاضی فائز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کرائٹیریا بنائیں، سندھ بار کونسل بھی کہہ رہی ہے آپ کرائٹیریا بنائیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں متعدد دفعہ کہہ چکی ہے کہ آپ کرائٹیریا بنائیں ایلیویشن کا. پچھلی دفعہ جو کرائٹیریا کمیٹی تھی
آپ اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ موسٹ سینئر پیونر جج ہوتا ہے. آپ خود اس کے وہ سربراہ بن کے بیٹھ گئے چیف جسٹس ہونے کے باوجود, اور آپ نے اس میں خود سے کرائٹیریا طے کر دیا جس میں آپ نے جج کی کوئی دلیری کی بات ہی نہیں کی کہ جج کتنی دلیر ہونا چاہیے جو بولڈ اقدامات لے سکے. آپ نے ٹھیک ہے جی. اب اسی کے اوپر آگے بڑھتے ہوئے جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس نے 28 جولائی کو سندھ کی عدالتوں میں اسٹرائک کی کال دے دی ہے, ہڑتال کی, اور اس کی وجہ انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے ایک کوسچنیبل اور ڈاؤٹ فل مینر میں, جلد بازی میں, ایک پولیٹیسائزڈ طریقہ کار سے انہوں نے جس طرح سے یہ اجلاس بلایا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 28 جولائی کو یعنی کل, تو اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے اس میں انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کی سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں شمولیت, جبکہ وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, اور انہی کا جانشین انہی جسٹس سجاد علی شاہ سے تعینات کروانے پر بھی, ایلیویٹ کروانے پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے, اس کو بھی انہوں نے غلط کہا ہے. پھر انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جس انداز میں ان کو باہر رکھنے کی ایک انہوں نے ڈیلیبریٹلی اگنورڈ کہا, انہوں نے کہا یعنی کہ انہوں نے کہ جان بوجھ کر اس بات کو نظر انداز کیا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملک میں نہیں ہے, چھٹی پر ہیں, اور یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا. اس سب معاملے کے اوپر انہوں نے شدید اعتراض کیے ہیں, جونیئر ججز کی ایلیویشن کے اوپر انہوں نے شدید اعتراض کیا ہے. تو یہ سب کچھ کہہ کے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ بار میں کل ہڑتال کی کال دے دی ہے. تو ایک پریشر ہے, ایک ملک کے اندر ماحول ہے, اس کے اندر موزی چیف جسٹس یہ ایلیویشن چاہ رہے ہیں. اب ہم آپ کو جو اندر کی خبر دے رہے ہیں کہ جو وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ, اٹارنی جنرل اشتر اوصاف, وہ بار کونسلز کے ساتھ سٹینڈ کریں گے اور جونیئر ججز کی ایلیویشن کو ممکنہ طور پر اپوز کریں گے. اسی طرح سے جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں وہ بھی جونیئر ججز کی ایلیویشن کو اپوز کریں گے اپنی بار کونسلز کی نمائندگی کرتے ہوئے. یہ 3 ووٹ ہو گئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو آلریڈی اس امر کی شروع سے مخالفت کر رہے ہیں کہ جونیئر جج کو ایلیویٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک کرائٹیریا نہ بنے, تو وہ بھی یقیناً مخالفت میں ووٹ کریں گے. پھر جو جسٹس سردار طارق مسعود ہیں جو کہ ایک سینئر جج ہیں, سینئر ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے, انہوں نے بھی جسٹس عائشہ ملک کی دفعہ جونیئر جج کو ایلیویٹ کرنے کی شدید مخالفت کی تھی, تو وہ بھی یقیناً اپنے اسی سٹانس پہ قائم رہتے ہوئے امکان ہے کہ اپوز کریں گے جونیئر ججز کی نامینیشن. تو اس طرح سے 5 ووٹ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ہیں وہ جونیئر ججز کی ایلیویشن کی مخالفت کر دیں گے. معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال ان کے تو اپنے نامنی ہیں, وہ تو یقیناً حمایت کریں گے کہ ان کو ایلیویٹ کیا جانا چاہیے. جسٹس اعجاز الحسن ان کے پکے دوست ہیں, وہ بھی یقیناً ان کے لائک مائنڈڈ ہیں, حمایت کریں گے ان کی ایلیویشن کی. جسٹس سجاد علی شاہ ان کے تو ہوتے ہوئے اجلاس اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ ان سے یقیناً معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کو اندازہ ہے کہ یہ میرا ساتھ دیں گے, تو اسی لیے ان کو اس اجلاس میں بلایا جا رہا ہے. تو ان کو بھی ان سے بھی حمایت کروائی جائے گی, اور یہی کام جسٹس مشیر عالم سے لیا تھا جسٹس گلزار احمد نے, تو اب جسٹس سجاد علی شاہ سے لیں گے معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال, تو وہ بھی حمایت کریں گے, تو 3 ووٹ ہو جائیں گے. پھر جسٹس سربت جلال عثمانی جو کہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں اور ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے, وہ بھی غالب امکان ہے کہ معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے ساتھ دیں گے. تو یوں اس کے باوجود معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے پاس 4 ووٹ ہوں گے اپنے ووٹ کے سمیت, اور دوسری سائڈ پر 5 ووٹ ہوں گے. اور یہ ججز کا اگر یہ پوسٹ پون نہ کیا گیا اجلاس کل اور اس پر غور کو موخر نہ کیا گیا, تو غالب امکان ہے کہ یہ نام ریجیکٹ ہو جائیں گے. اور یہ بہت افسوسناک ہوگا کہ ان ججز کے جونیئر ججز ہیں ان کے مورال پر کتنا اثر پڑے گا کہ آپ نے ہمیں ایک متنازع طریقے سے ایلیویٹ کروانے کی کوشش میں ہمارے اوپر یہ داغ لگوا دیا کہ ہمارا نام ریجیکٹ ہو گئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں. اور پھر جو دوسری چیز ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو بیرون ملک ہے, جبکہ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف بھی سرجری کے بعد ابھی تک بیرون ملک ہیں, علاج کروا رہے ہیں. لیکن ہم آپ کو یہ ایکسکلوزیو خبر دے رہے ہیں کہ یہ دونوں جج صاحبان
जस्टिस काजी फाइज ईसा और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर उसाफ, ये दोनों वीडियो लिंक पर इस इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे, अपनी राय का भी इजहार करेंगे और अपना वोट भी देंगे। और फिर अब देखते हैं, अगर ये हुकूमत ने, जो वैसे तो इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो जुडिशल कू और इस किस्म के वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने यहाँ पर इनके नॉमिनीज़ के हक़ में वोट दे दिया या कोई एक भी गैर हाजिर हो गया, अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ या वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सेनेटर जो हैं, तो फिर आप समझिएगा ये क्रिमिनल होगा नून लीग और इस इत्तेहादी हुकूमत के पार्ट पर, लेकिन इसका इम्कान ना होने के बराबर है। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। ये मुल्क में जो फ़ज़ा बनी हुई है, इसके अंदर ये बड़ा ही अहम इजलास है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।